اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو بندہ ہجرت پر نکلے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت پر چل نکلے، فرمایا یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغما کثیرا، بہت زیادہ جگہ، وسعتن، اور بہت زیادہ وسعت۔ فرمایا اس کے لیے کثیر نعمتیں بھی ہیں اور اس کے لیے بڑی وسعت بھی ہے۔ وہ جو اس کی تنگی تھی، فرمایا وہ کشادگی میں بدل جائے گی، وہ اس کی جو پریشانی تھی اسے راحت کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ تو گویا اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، اس کی تنگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اسے وسعت عطا کر دی جائے گی، اسے عزت عطا کر دی جائے گی۔ اب اللہ کا راستہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج لطلب العلم، اگر کوئی بندہ علم کی طلب میں بھی نکلا ہے تو فرمایا فاہو فی سبیل اللہ، فرمایا وہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، فرمایا جو رزق حلال کی طلب کے لیے نکلا کہ رزق حلال کمائے، اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلائے، فرمایا فاہو فی سبیل اللہ، تو وہ بندہ بھی اللہ ہی کے راستے کے اندر ہے۔ اب ایک بندہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے نکلا ہے تو فرمایا فاہو فی سبیل اللہ، تو وہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی بندہ نکلے، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اللہ، اللہ تعالی کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ مطلب کہ جو بندہ نکلے گھر سے لیکن اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا پیش نظر ہے تو یہ سارے فیض و برکات جو ایک ہجرت کرنے والے بندے کو ملتے ہیں وہ اس بندے کو نصیب ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ وہ بندہ تو گھر سے نکلا، اب گھر سے نکلنے کے بعد ثم، پھر یدرکہ الموت، اسے آ پہنچی موت، موت نے اس کا سامنا کیا، اس بندے کو راستے میں موت آ گئی، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فقد وقع، پس واقعہ ہو چکا اس بندے کا، اجرہ، اجر اور ثواب، اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر۔ تو ایسے بندے کا اجر اور ثواب یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جو علم کی طلب اور جستجو کے لیے، یا کوئی ایک بندہ چاہے عمر کے کسی بھی شعبے کو پہنچا ہوا ہو لیکن وہ علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا ہے اور وہ راستے کے اندر اگر مارا گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے تو یہ بھی جو شہید کے مختلف درجات لکھے ہوئے ہیں ان شہیدوں میں سے ایک شہید وہ سٹوڈنٹ اور طالب علم بھی ہے جو علم کی طلب کے لیے نکلا تھا اور فوت ہو گیا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ،
اور ہے اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا بھی اور رحمتیں فرمانے والا بھی۔ گویا پتہ چلا یہ زندگی گزرتی تو جا رہی ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اس کے شب و روز جو بندے کو مہلت ملی ہوئی ہے لمحہ با لمحہ، اس کی زندگی کے سلسلے کو کم کرتے جا رہے ہیں، بندے کو قبر کے قریب اور موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ بندہ اس دنیا میں رہے اور اپنی نیت کو اچھا کر لے، کتنا ہی اچھا ہو کہ بندہ اس دنیا میں رہے اور اپنی نیت کو خالص کر لے، کتنا ہی عظیم عمل ہو کہ بندہ اس دنیا میں رہے اور اپنی زندگی کا مشن اور مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بنا لے، ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے لیے کرے، ان کی رضا کے لیے کرے۔ پھر چاہے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے تو یہ سوچے، یہ جانے کہ میرے اللہ نے کچھ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں میرے اوپر لگا رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے نوکری کرنی ہے، مجھے مال کمانا ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ کما کے مجھے نظام کو چلانا ہے، تو یقیناً اس کی یہ ڈیوٹی، اس کی یہ نوکری، اس کی یہ ذمہ داری اس کے لیے عبادت و ریاضت بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ زندگی کے اندر جو بندے کو عہدہ ملا ہے، سٹیٹس ملا ہے، بندہ اسے اپنے اللہ کی عطا سمجھے، اپنے اللہ کی عطا سمجھ کے پھر اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرے، حتی الامکان اپنی طرف سے اس کے اوپر جان لگا دے، تو یقیناً جس بندے کی زندگی اس انداز کے ساتھ گزر رہی ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اس بندے کا لمحہ لمحہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو جو بندہ یوں اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اللہ کے نام اپنا سب کچھ لگا دے، تو اس کا اجر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کچھ لوگ حشر کے روز ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ انعامات اور اکرامات سے نوازے گا، لیکن وہ نبی بھی نہیں ہوں گے اور وہ شہید بھی نہیں ہوں گے۔ پر جب انبیاء اور شہداء آخرت کے اندر ان کی عزت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، باری تعالیٰ یہ نبی بھی نہیں تھے، باری تعالیٰ یہ شہید بھی نہیں تھے، تو انہیں یہ اتنی زیادہ عزتیں کس بات کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں، کیسے مل گئی ہیں؟ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے بسر کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے انہیں اجر عطا کر کے اتنی زیادہ انہیں عزتیں عطا فرما دی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کام کرتے ہیں میرا اللہ ہمیں اپنا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم ہر کام میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے نا، پھر بے حیائی کے بڑے کام ہوں گے کہ وہ شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں حیا آئے گی کہ میں نے کام تو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اب گناہ والا کام اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا، بے حیائی والا کام اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا، نافرمانی والا کام اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتا، پھر یہ نافرمانیاں چھوٹ جائیں گی، بے حیائیاں چھوٹ جائیں گی، برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں بھی اسلام پر کاربند رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام پر ہی قائم فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں مال جان رزق روزی میں برکت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے آج کے سارے دن کو خیر و برکت سے بھرپور فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما۔ بالخصوص محترم مسعود صاحب کے بھائی بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی بالخیر نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنے دربار کا نیاز مند رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بچے اور جوان جو نماز فجر کے لیے آتے ہیں ان کے علم عمر میں فرما برداریوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو نوجوان کاروبار کر رہے ہیں انہیں رزق حلال کی کثرت نصیب فرما۔ میرے سونے اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کو افراتفری، انتشار، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔